أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ تغابن کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 28ویں پارے کی سورت ہے، اور ایمان کے بارے میں جو ہمارے اسباق تھے یہ ان کا آخری سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ بھائیو اور بہنوں، سورۃ التغابن ایک مدنی سورت ہے، اور قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کے سب سے بڑے گلدستے کے اندر یہ صورت واقع ہوئی ہے۔ مدنی صورتوں کا یہ گلدستہ 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحدید سے شروع ہوتا ہے،
اور پورا 28واں پارہ ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح سین با ہا سے نکلا ہے۔ سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا۔ سورۃ یاسین میں ہے کہ رات اور دن اور سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے۔ کلن فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی اس کا جو لیول ہے وہ مینٹینڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اعلیٰ مقام پر مینٹین کرنا اپنے ذہن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے جسچرز میں، اپنے ایکسپریشنز میں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی برائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کے 2 بنیادی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز زبان حال سے پکار کر کہتی ہے کہ میرا بنانے والا، میرا چلانے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی فلا نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ جو سورہ ملک میں کہا گیا کہ ترا نظر دوڑاؤ، تمہیں کہیں کوئی فلا نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، پھر نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے مابین ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو پہلی تسبیح میں نے بیان کی ہے یہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو زبان دی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم یہ مانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان بھی عطا کی ہے، اور اس زبان سے بھی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو وہ بھی ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ یعنی اس کائنات میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کے اندر صفات ہیں، ان صفات کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ تعریف اصل میں ان کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی اپنی کوئی تعریف نہیں ہے، کسی کی اپنی کوئی صفت نہیں ہے، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور غیر اللہ کی صفات اللہ کی ذات کی طرح، غیر اللہ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھی ہیں اور محدود بھی ہیں، لامحدود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اصل حمد، اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جیسا پیدا کیا، جیسا کہ ہم حقیقت انسان کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک قلب عطا کیا اور اس کو روح عطا کی، لیکن انسان 2 قسم کے ہیں۔ جیسے سورۃ دہر میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ملے جو نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ ناشکرہ بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک ہی جیسا پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں،
اللہ کو ماننے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی تم کفر کر رہے ہو تو بھی اللہ کو معلوم ہے، اور تم ایمان لائے ہو تو بھی اللہ کو معلوم ہے، تم اللہ تعالیٰ کے وفادار ہو تو بھی اللہ کو معلوم ہے، اور تم اللہ کے نافرمان ہو، اس کے باغی ہو تو بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، سنتھیسس آف ایمان جو ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید ایمان لانے کی دعوت کیسے دیتا ہے، سورہ آل عمران کی آیات کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر مان کر، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، اس کو یاد رکھتے ہوئے جب اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، باطل حق کا الٹ ہے کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، یہ اس کا الٹ ہوگا، آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ بھی ایک صاحب نے کیا ہے، عمدہ ترجمہ ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ وہ جو سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا اے انسانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے بیکار کام کرنے سے الملک الحق، حقیقی بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا۔ اس سلسلہ تخلیق کی میں جو سب سے ٹاپ کی چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار وہ انسان ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ مذہب کے تھرو بھی 100% درست ہے کہ تمام مذاہب انسان کو بہترین قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ قرار دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ بھی بہرحال اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کی یہ شکل ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک ارتقائی عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں فائنلی انسان بنا ہے۔ تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین شے اس کائنات میں پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے، بالحق، با مقصد۔ اور اس کائنات کا اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کا مقصد انسان نظر آتا ہے، یعنی سورج، چاند، زمین، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے کھیت، اس کے کھلیان، اس پر چلنے والے جانور، اس پر اگنے والی چیزیں، وہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو تمہاری کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ یعنی کوئی جیسے اس کائنات پر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ کہیں کوئی فلاح نہیں، کہیں کوئی فلاح نہیں ہے، وہ کہہ سکے کہ یہاں پر فلاح ہے، یہاں پر کمی ہے، یہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی انسان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ باقی سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم، لوگو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کائنات بنایا با مقصد، اور اس کا مقصد انسان۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور انسانوں تمہاری صورتیں بنائیں، تمہیں شیپ دی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا خوبصورت شکل عطا فرمائی، کیا خوبصورت تمہیں شیپ دی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اور بالآخر اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اینڈ تمہارا وہی ہے۔ اب ایک بڑی زبردست آیت آ رہی ہے اللہ کے علم پر۔ ویسے تو قرآن مجید کے ہر صفحے پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ملے گا، لیکن ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو کوئی چیز رہ گئی؟ جیسے کبھی میں نے عرض کیا کہ السماوات والارض یہ کائنات کے لیے قرآن مجید کا محاورہ ہے، تو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو اللہ جانتا ہے، تو سب کچھ کور ہو گیا نا۔ مزید زور وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، چھپا کر کرتے ہو یا کھلا کر کرتے ہو، وہ اسے جانتا ہے۔ اب اعمال بھی آگے سارے، یعنی ہر چیز کو بھی اللہ جانتا ہے اور ہر ایکٹ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مزید اس پر ایک ٹکڑے کا اضافہ کیا، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ نیتیں ہیں۔ ایک عمل بظاہر اچھا ہو لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ٹریٹ کرے گا۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، یقیناً ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے گھر بار چھوڑا ہوگا، ہجرت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، ان کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی کھاتے میں کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، اور جس کسی نے ہجرت کی ہوگی دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے کہ دنیا کو حاصل کر لے اور عورت سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے کھاتے میں شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ تو واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اب ان 4 آیات میں ایمان باللہ کی ڈسکرپشن مکمل ہو گئی، ایمان باللہ کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا بڑا گلوریس بیان آئے گا، بڑا پرہیبت بیان آئے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک نہیں پہنچی، یعنی مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، خبر ان لوگوں کی الذین کفروا من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر اصل میں اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا ہر اس بات کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عقائد لے کے آئے، نظریات لے کے آئے، اور کچھ اعمال لے کے آئے۔ تو کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے قبل، اس سے پہلے، قبل ازیں کفر کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، یہ کون ہے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون، آل فرعون، ان کی طرف رسول بھیجے گئے لیکن انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو کفر کا مزہ چکھا دیا۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے مزہ چکھ لیا اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی کے انجام کا دنیا ہی میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مزید برآں ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے، جہنم بھی ان کی منتظر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے۔ وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آیا کرتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ بینات ان کہتے ہیں واضح کو، اور اس کی جمع ہے بینات، اور یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے معجزات کے لیے، ایسی نشانیاں پیغمبروں کی
جو لوگوں کو عاجز کر دیں کہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں. ان کا دل تو مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کا انکار کریں، تب وہ اصل میں کافر پورے طور پر بنتے ہیں. تو ذالک بانہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات، کہ ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. فقالوا، لیکن وہ کہنے لگے اب بشر یہدوننا، کیا ایک بشر، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے، ہمارے جیسا، جس کو دیکھنے میں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں وہ پیتا ہے، جیسے وہ بازاروں گلیوں میں چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، تو نتھنگ اسپیشل. تو کیا ایک بشر ہی ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، اور منہ موڑ لیا. واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی. شان استغنا کہتے ہیں نا، بے پرواہی. تو واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز، حمید، حمد کیا گیا ہے. عربی زبان میں فقیر کہتے ہیں محتاج کو، جو کسی پر ڈپینڈنٹ ہو، کسی کا محتاج. اور فقیر کا الٹ ہے غنی، انڈیپینڈنٹ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو. یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہ پڑے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب انسان نیک ترین انسان جیسے بن جائیں تو اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سب انسان سب سے باغی اور بے عمل انسان جیسے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا ہے. واستغنى اللہ، اللہ نے بھی بے پرواہی برتی. دفع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز، بے پرواہ، انڈیپینڈنٹ اور حمد کیا گیا ہے. اب ایک آیت میں آئے گا ایمان بالآخرہ، لیکن کمال کے انداز سے. زعم الذین کفروا، کافروں کو زوم ہے، انہیں غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں اللہ یبعثوا، کہ یہ کبھی دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا، اے نبی کہہ دو کیوں نہیں. وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں تمہاری کرتوتیں جتلائی جائیں گی. تمہارے اعمال کا سارا ریکارڈ تمہارے سامنے لایا جائے گا، تمہارا کچا چٹھا کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. ثم لتنبؤن، پھر تمہیں جتلائے جائیں گے، تمہارے سامنے لائے جائیں گے. بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے کیے تھے، یعنی تمہارے اعمال. وذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے. روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. ابھی اگر اندھیرا ہو جائے اور میں دروازے سے باہر جانا چاہوں تو میں فرنیچر سے ٹکراؤں گا، راستے میں کوئی گندگی پڑی ہوگی تو اس سے میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے. لیکن جو ہی روشنی ہوگی تو مجھے ہر چیز نظر آنے لگے گی. جتنی روشنی زیادہ ہوگی اتنی کلیئرٹی ہوگی. تو قرآن مجید کو جا بجا نور کہا گیا ہے، a source of light. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر، اس روشنی پر، اس کتاب پر، اس قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور ساتھ ہی ایک نوٹ آف کوشن، نوٹ آف وارننگ. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے.
وہ پوری طرح خبردار ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یعنی 4 آیات ایمان باللہ پر تھیں، 2 ایمان برسالت پر تھیں، 1 ایمان بالآخرت پر تھی، اس کے بعد ایمان لانے کی دعوت تھی۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ حدید میں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ پہلی 6 آیات میں ایمان باللہ، اور پھر 7ویں آیت میں کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ لیکن یہاں اب اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایمان بالآخرت پر 1 آیت تھی، اور اب ایمان بالآخرت پر 2 آیات آئیں گی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جب اللہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، یعنی وہ دن ہے ہی جمع کرنے کا، ذالک یوم التغابن، اور یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور ہمارے نقصان بھی ہوتے ہیں، ہم گین بھی کرتے ہیں، لوز بھی کرتے ہیں، پاتے بھی ہیں اور کھوتے بھی ہیں۔ آج اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو کل اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویل آف ہے تو کل کو وہ تنگ دست بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو جیت گیا وہ واقعتاً جیت گیا، اور جو ہار گیا وہ واقعتاً جیت گیا۔ یہ ہے مفہوم ذالک یوم التغابن کا۔ اب ایمان کے ثمرات بیان ہونے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے اخروی ثمرات بیان ہوں گے ایمان کے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھیں گے اور نیک عمل کریں گے، میں نے جان بوجھ پر یہ پوری خالدین فیہا ابدا تک آیت پڑھ کے پھر ترجمہ کیا ہے کہ عربی محاورے میں من ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اہل ہمیشہ جمع مذکر استعمال ہوتا ہے۔ خواہ من یا اہل ایک مرد کے لیے آئے یا ایک عورت کے لیے آئے، یا زیادہ مردوں زیادہ عورتوں کے لیے آئے، یا سب مردوں اور عورتوں کے لیے آئے، اگر من استعمال ہوگا تو وہ واحد مذکر استعمال ہوگا، جیسے یہاں ہو رہا ہے۔ حالانکہ خالدین فیہا بتا رہا ہے کہ یہاں واحد نہیں جمع مراد ہیں، لیکن من کے ساتھ جو جملے آ رہے ہیں وہ واحد مذکر کے صیغے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ یہ جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب ترجمہ جو ہے سارے کا جمع میں زیادہ مناسب ہوگا، ورنہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں بنے گا۔ تو جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر، ایمان رکھیں گے اللہ پر اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ یہ جو گناہوں کا دور کیا جانا ہے، یہ اس زندگی کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، خاص طور پر وہ برائیاں جن کی انسان کو لت لگی ہو، عادت پڑ گئی ہو، چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بڑی سے بڑی برائی بھی چھڑوا دیتا ہے۔ اور اصل میں جو یہاں پر ذکر ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ماضی میں اگر وہ کفر میں تھا تو اس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، اور اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا کہ اس نے بہت سے معاملات میں اللہ کی نافرمانی کی، بہت سی برائیاں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے وہ برائیاں جو ہے وہ
ڈیلیٹ کر دے گا. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. قرآن مجید میں جا بجا بار بار یہ ایکسپریشن آیا ہے، جنت کی تعریف آئی ہے کہ ایسے باغات میں گھرے ہوئے گھر کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا میں ہم جو ہلکان ہوتے پھر رہے ہیں، کس کے لیے پھر رہے ہیں؟ ایک گھر بنانے کے لیے، اس سے اچھا گھر بنانے کے لیے، اس سے اچھا دنیا کا بہترین گھر کون سا ہے؟ جو اٹیچ نہ ہو، ساتھ ملا ہوا ہو نہ ہو، اس کے چاروں طرف باغیچے ہوں اور پھر ان کے درمیان میں، باغیچوں کے درمیان میں لیونگ اپارٹمنٹ ہو، رہنے کے مسکن ہو، اور نیچے کوئی جھیل ہو، سمندر ہو، یا کوئی دریا ہو، یا کوئی نہر ہو، اور نہیں تو سوئمنگ پول ہی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیل گھر ہے. انسان ایسا گھر بنانے کے لیے اس دنیا میں حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ شور کرتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے وفادار بن جاؤ، میرے لیے کام کرو تو میں تمہیں تمہاری پسند کے گھر دوں گا. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہیں، یہ اہل النار ہیں، جہنم میں رہنے، آگ میں رہنے والے ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع سے ایمان کے جو دنیاوی ثمرات ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت. یہ ذہن میں رہے کہ عربی زبان میں اصاب یصیب جو بھی پڑے اس کے لیے آتا ہے. مصیبت اردو زبان کے اعتبار سے تکلیف آئے یا کوئی خیر آئے، بھلائی ہو، کچھ مل جائے یا چھن جائے. الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. اس سے ملتی جلتی آیت سورہ حدید میں آئی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دل میں، مگر یہ کہ وہ ایک لکھا ہوا موجود ہوتا ہے ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہاں اس کا پہلا حصہ ہے، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس زمین میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، تنکا بھی نہیں ہلتا، چاہے جائے کوئی بڑا واقعہ پیش آئے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے حجاب میں آ جاتے ہیں تو ہم کسی واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے. ہم جو اس سے پیچھے جو ہے، یعنی کسی شخص نے میرے پر کوئی زیادتی کی ہے، وہ مجھے وہ شخص ہی نظر آتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، یا کوئی حالات و واقعات کا تسلسل ہے جس کے نتیجے میں یہ بات میرے اوپر آئی ہے، مجھے وہی یاد آ رہتا ہے. میں بھول جاتا ہوں کہ بیچ میں اللہ ہے. کوئی شخص مجھے جتنا مرضی نقصان پہنچانا چاہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو. اب یہ وہ بنیادی سبق ہے کہ اگر انسان کو یاد ہوگا تو وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا. تو یہاں فرمایا نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، البتہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو منتقل کرتا ہے اپنی جانب. اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، یہ میری اجازت سے ہوا ہے. اور جو ہی انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرف موڑے گا.
تو فوراً اس سے سکون آ جائے گا. اور یہ مضمون قرآن مجید کے بڑے بنیادی مضامین میں سے ہے. سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ بظاہر کو اچھے واقعات ہیں لیکن حقیقت میں وہ برے ہیں، اور بظاہر کچھ برے واقعات ہیں جو حقیقت میں اچھے ہیں. تو جب انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوگا اسے یہ پتہ چل جائے گا، یاد آ جائے گا اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے کیا تو اچھا ہی کیا ہوگا. اللہ کسی کا برا نہیں کرتا. اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے جان عطا کی ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے مجھے کان دیے ہیں، اس نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. وہ تو میرا بڑا محسن ہے، وہ میرا برا نہیں چاہے گا، ٹھیک کیا ہوگا اس نے. اور جوں جوں انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے گی تو پھر اس کا غم، اس کی پریشانی، اس کا ڈپریشن خوشی میں بدلتا چلا جائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے اس پر کتنا یقین ہے، میں اس پر کتنا ایمان رکھتا ہوں، اکارڈنگلی وہ مجھے ڈائریکٹ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، ان کا کہنا ماننے سے، تو یاد رکھنا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچا دینا ہے، اور وہ ایسا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو، مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ ایسا زبردست انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کو اس زندگی میں یہ نصیب ہو جائے، پریشانی اس کے پاس نہیں کبھی بھٹک سکتی، غم زدہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بڑا اہم مضمون ہے. اس سے اگلی سورت طلاق ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق ایک غیر پسندیدہ واقعہ ہوتا ہے جس گھر میں بھی ہو، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی، اور ان کے والدین کے لیے بھی، دونوں خاندانوں کے لیے بھی. لیکن طلاق کے بعد اگر تو قانونی ماہر یعنی کسی وکیل یا سولیسٹر سے رابطہ کیا جائے گا، وہ تو الٹی پٹی پڑھائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر جی کیا کروں؟ تم بھی 2 مقدمے جو ہے وہ دوسرے فریق پر کرو، پھر جا کر تمہیں کچھ ملے گا. اور ہم میں سے اچھے اچھے لوگ جھٹ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سورۃ طلاق میں فرمایا گیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالے گا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا. یعنی اگر وہ اللہ سے ڈرے گا اور کوئی جھوٹا مقدمہ دوسرے فریق پر دائر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال لے گا. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ مزید فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. پنجابی میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام توڑ چڑھانا ہے. اور پھر فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں وقت یوں ہوگا، وہ ویسا ہی ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور جتنا ہمیں اس بات پر یقین ہوگا اتنی ہماری خیر ہے. کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا، اب وہ روئے
شور مچائے، ماتم کرے، دیوار میں ٹکرے مارے، بیٹا تو واپس آنے سے رہا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کر دے گا، اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوگی. فیصل آباد میں ہمارے کولیگ ڈینٹل سرجن تھے، بڑے جولی آدمی تھے. ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. ہم جنازے کے لیے گئے تو جب ہمارے قریب آئے تو مذاق کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن دل تو دکھا ہوا تھا. اگلی صبح قبر پر گئے، وہاں بیٹھ کے روتے رہے. گھر آ کر موٹر سائیکل کو ادھر ادھر سے گھوم کر دیکھتے رہے کہ اس کو تو خراش بھی نہیں آئی. بیٹا میرا چلا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو پھر ہدایت دی، اور وہ آئیں ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ناشکرے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک کھیلنے کے لیے ہمیں یہ کھلونا دیا، اور جب چاہا اس نے واپس لے لیا. اگر وہ ہمیں یہ کھلونا نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یعنی صرف ایک اس بات پر کہ اللہ نے دیا اور 17 سال تک ہم نے اس کو انجوائے کیا، اس پر شکر ادا کریں اللہ کا. حالانکہ واقعہ وہی ہے، لیکن اس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. دوسرے اینگل سے آپ دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے. البتہ یہاں جو 3 آیات اکٹھی ہیں ان کو غور سے دیکھ لیں کہ پہلی اور تیسری آیت میں ما اصاب من مصیبت اور اللہ لا الہ الا ہو، ان دونوں میں توکل پر زور ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور درمیان میں کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک انسان ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اس کے 2 زاویے ہیں. ایک زاویہ اس کا ہے کہ جہاں پر جو کچھ بھی اس پر پڑتا ہے وہ ہے، مجھے خوشی ملی، مجھے تکلیف پہنچی، میرا فائدہ ہوا، میرا نقصان ہوا، یہ اس طرف ہو رہا ہے مجھ پر. یہاں تو مجھے یاد رکھنا ہے کہ بس اللہ کر رہا ہے. بظاہر وہ شخص جو نظر آ رہا ہے مجھ پر زیادتی کرتا ہوا وہ نہیں ہے، مجھ پر اس کی زیادتی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہنچ رہی ہے. تو اس اینڈ پر توکل کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا اینڈ کیا ہے کہ جو میرے ہاتھوں ہو اس میں توکل بیچ میں نہیں لاؤں گا. وہاں پر مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، اللہ کے رسول کا کہنا مانوں، میں اللہ سے ڈرتا رہوں. یعنی اصطلاحات کا فرق ہے. سورۃ تغابن میں جو 2 اصطلاحات آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ توکل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور اگلی سورت میں سورۃ طلاق میں تقوی اور توکل. تو جو ریسیونگ اینڈ ہے انسان کا کہ اسے جو کچھ ملنا ہے انسان کو یقین ہو کہ اللہ کے دیے سے مل رہا ہے. البتہ جو کچھ اس کے ہاتھوں سرزد ہونا چاہیے وہ اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں. لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑا جاتا ہے، یہ وہ دشمن ہے جس سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کے دل میں اپنے اہل و عیال کی محبت رکھی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں آتی ہے. اور ہر وقت اندیشہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے. تو ایک تو یہاں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا
کہ تکثرن اللانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، جس کو ہمارے محاورے میں تم بہت زیادہ زبان دراز ہو. جب بگڑ جاؤ اور کسی کے خلاف زبان کھول لو تو پھر تم بولتی چلی جاتی ہو، بولتی چلی جاتی ہو، بولتی چلی جاتی ہو. اور یہ آبزرویشن ہے، تجربہ ہے کہ عورت زبان کھول لے تو گھنٹوں میں بول سکتی ہے. اور ایسے ہی بچہ ہے، بچہ اگر بگڑ جائے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. وہ باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لے گا، ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لے گا، ہر ایک کے ساتھ وہ بدتمیزی کر لے گا. تو زبان درازی، تکثرن اللانا، تو بہت زیادہ لان تان کرتی ہو. اور دوسری بات فرمائی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہروں کی ناشکریاں ہو. آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہو، آپ نے اس کو اچھا کھلایا ہو، اچھا پہنایا ہو، اچھے گھر میں اس کو رہائش دی ہو، آپ اس کے دوا دارو کا خیال رکھتے ہو، علاج معالجہ کراتے ہو، ہر اس کی ضرورت پوری کرتے ہو، 30 سال آپ کے بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر 30 سال کے بعد کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے کہ جس پر اس کو آپ پر غصہ آ جائے، تو اگر آپ ذہناً تیار نہیں ہیں اس سے ناشکری سننے کے لیے تو پھر آپ کو بہت مایوسی ہوگی. اس لیے کہ کچھ بعید نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے 30 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. اب اگر انسان عورت کی نیچر کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ویک پوائنٹ رکھا ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر میں گفتگو کروں، وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال اس میں بھی حکمت ہے، پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگی اس پر، تو انسان بہت مایوس ہوگا. اسی طرح بچہ، آپ اس کو مہنگے سے مہنگے کھلونے لا کر دیں، دنیا بھر کی سیر کرائیں، بہترین لباس پہنائیں، اس کو مہنگے پبلک سکول میں، پرائیویٹ سکول سے پڑھائیں، اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیں، اور کوئی کہہ دے کہ واہ بھائی واہ، تمہارا باپ تو تمہارا بڑا خیال رکھتا ہے، تمہارے والدین تو بڑے اچھے ہیں، تو وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کامن ہیں کہ زبان درازی اور ناشکراپن. اب اگر انسان ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو پھر اس کو غصہ آئے گا. یہ ہماری عام جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ ہم بچے کو الاؤنس دیتے ہیں کہ چلو بچہ جو ہے، چلو بچہ جو ہوا، چلو بچہ جو ہوا، یہاں تک کہ بچہ جو ہے وہ بعض بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کو سناتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر کہو بھائی، اس کو چھیڑتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے اور ہم اس کو بڑے خوش ہوتے ہیں. بچے کی بدتمیزی بھی برداشت کرتے ہیں کہ چلو بچہ جو ہوا، اس کی ناشکری بھی برداشت کرتے ہیں، چلو بچہ جو ہوا. لیکن ہم عورت کو بالعموم یہ الاؤنس نہیں دیتے. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ سیاڑی بیانی ہے، سمجھدار ہے، یہ کیا نانسنس کہہ رہی ہے، وہ کیا غلط باتیں کر رہی ہے، یہ اس پر غصہ آتا ہے. اور اگر انسان بچوں کی اور بیویوں کی ان باتوں سے درگزر، چشم پوشی اور اگنور نہیں کرے گا ان کی حرکتوں کو، تو پھر اس کو غصہ آئے گا اور غصے میں کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. تو بڑی اہم آیت ہے ہماری زندگی کے لیے، ایک مشعل راہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، لیکن لڑو نہیں ان سے. ایک اور بھی کمزوری دیکھنے میں آئی ہے، ہم میں سے جو شخص
ذرا دیندار ہو جاتا ہے، وہ نماز روزے کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو بڑا تنک مزاج ہو جاتا ہے، بڑا خشک مزاج ہو جاتا ہے، ہر بات پر ٹوکنا، ہر بات پر ڈانٹنا، ہر بات کا نوٹس لینا، سو مچ سو کہ اس کے گھر والوں کے لیے اس کا وجود مصیبت بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب کسی عورت کا شوہر گھر آئے تو وہ محسوس کرے کہ میرے سر کا تاج آ گیا ہے، میرا سرپرست آ گیا ہے، میرے لیے باعث رحمت آ گیا ہے، اور جب گھر آئے تو اس کے بچے محسوس کریں کہ ہمارا والد گھر آ گیا ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا آ گیا ہے، خوش ہو کہ ابا جان گھر آ گئے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جب ہم پر دینداری کی خشکی سوار ہو جاتی ہے، ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ کل تک ہم بھی ایسے ہی تھے، تو پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ جب گھر کا سربراہ گھر میں آتا ہے تو اس کے بیوی بچے کونوں کھدروں میں گھس جاتے ہیں اور جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کا نقشہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان ان کے دل میں پیدا ہوا تھا ابھی وہ پھل نہیں لایا۔ آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو لگاتے ہی پھل نہیں دینا شروع کر دیتا، وہ پھلتا پھولتا ہے اور پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے۔ تو ایمان اگر واقعتاً انسان کے دل میں داخل ہوگا اور پوری طرح اپنی جگہ بنا لے گا دل کے اندر، تو پھر یہ دونوں پھل آئیں گے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ہر وقت اسے یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے کیا ہے، جو کیا ٹھیک کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور وہ اپنے بچوں بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے باعث رحمت ہوگا، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لے کر اس پر محاسبہ نہیں کرے گا، کورٹ کچہری نہیں لگائے گا۔ تو تین الفاظ آئے ہیں ایک ہی مفہوم کے۔ پہلا لفظ ہے وَإِن تَعْفُوا، عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ اعفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، وقصوا الشوارب، مونچھوں کو تراشو۔ تو عفو کیا ہے؟ جیسے ہاکی کے کھیل کے اندر کوئی کھلاڑی فاؤل کرتا ہے اور ریفری وسل بجاتا ہے، لیکن ان دا مین ٹائم گیند خود بخود دوسری ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ چھوٹی سی وسل اور بجاتا ہے کہ چلنے دو، اب کھیل کو روک کر ہٹ لگانے کی ضرورت نہیں، گیند آ گئی تمہارے پاس، چلاؤ۔ یہ عفو ہے۔ یعنی بیوی یا بچے کی کوئی حرکت ناگوار گزری، اس نے کوئی فاؤل حرکت کی، کوئی غلط بات کی، کوئی نماز چھوڑی، نماز میں سستی کی، کوئی ill manners کا مظاہرہ کیا، بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، تو ہر وقت ٹوکنا درست نہیں ہے۔ ان تعفو، اگر تم چھوڑ دو گے، وتصفحوا، یعنی ایک یہ کاغذ ہے، یہ اس کے دو صفحے ہیں، ایک یہ صفحہ ہے، ایک یہ صفحہ ہے، یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو تصفحوا کیا ہے؟ چشم پوشی کرنا۔ انگریزی میں کہیں گے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ، اور اردو میں کہیں گے، فارسی میں، چشم پوشی کرنا، اردو میں سنی انسنی کر دینا۔ وتغفروا، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو آپ کے سر کو پوری طرح کور کر لیتا ہے، تو تغفروا کیا ہے؟ ڈھانپ دینا۔ تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ معاف کر دو۔ تو اگر تم، فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر ان تعفو، اگر تم درگزر کرو گے، اگنور کرو گے، وتصفحوا، اور چشم پوشی کرو گے، وتغفروا، اور معاف کر دو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک صاحب کی اہلیہ نے شکایت کی کہ آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں۔ میں نے کہا جی میں بات کروں گا۔
ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے، ہماری بڑی بہن نے آپ کی شکایت کی تھی کہ آپ ڈانٹتے بہت۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بڑا پرفیکشنسٹ ہوں، جب کوئی کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ میری آپ کی بڑی غلط فہمی ہے، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ آخری پرفیکٹ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے بھی 1450 سال ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، اور پھر ہم میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بڑے سخت ہیں، وہ خود جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت ارحم الراحمین، کہ ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، لہذا تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری خامیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، ہمیں بھی اپنے سے چھوٹوں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ یعنی انسان کا سب سے اہم سرمایہ وہ تقوی ہے۔ تقوی اسلام کی ڈرائیونگ فورس ہے۔ دل میں تقوی ہوگا تو انسان منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچے گا۔ اور اگر دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، بے شک جتنا مرضی علم ہو، وہ مفتی ہو، وہ قاضی ہو، وہ عالم ہو، وہ مفسر ہو، وہ محدث ہو، لیکن تقوی نہیں ہوگا، دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، تو وہ سب علم بیکار ہو جائے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جس قدر ہو سکے، واسمعوا واطیعوا۔ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سنو اور مانو، دین کے احکام کو سنو اور مان لو، کم سے کم جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں وہ تو ادا کرو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اس کے دو ترجمے ہیں، اپنے لیے بھی اچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے پوچھا کہ میں نے تو سنا ہے تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ نظر تو نہیں آ رہا۔ تو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، دوسرا مفہوم کیا ہے؟ خرچ کرو، یعنی بریکٹ میں اللہ کے راستے میں، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو دل کی بخیلی سے، دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، تھوڑے دلے پن سے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، حاجت مندوں کو دینا، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ اللیل کے اندر، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ یہ قدردان کا تعلق جو ہے وہ قرض حسنا کے ساتھ ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور یغفر لکم کا تعلق حلیم کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا قادر ہے کہ میں ذرا سی غلطی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے فوراً سزا دے دے، لیکن وہ دیتا نہیں ہے، وہ بڑا بردبار، بڑا حلیم، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، العزیز آل مائٹی ہے، الحکیم بالادست ہے اور حکمت والا ہے، بڑا دانا، بڑا سیانہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔